ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ والدین زیادتی کرتے ہیں، تو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے جو ہیں یعنی میرے بہن بھائی ان کے ساتھ بہت پیار ہے اور بڑی شفقت ہے، ان کا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ ایک عدل پر مبنی نہیں ہے، مساوی رویہ ان کا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو میں اپنے اس بھائی کو یا بیٹے کو جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، سب سے پہلے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کئی دفعہ انسان غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم خود ذاتی طور پر ایسا خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید میرے ماں باپ مجھ سے محبت کم کرتے ہیں اور اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی فرد کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، جب تک کہ کوئی یقینی بات نہ ہو تب تک انسان پھر کوئی بات کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اس تجربے سے ہم گزرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ مالی لحاظ سے خوشحال ہوں اور سٹرونگ ہوں اور اچھے ہوں، یا آپ کا مستقبل والدین کو روشن نظر آتا ہو، تو اس لیے بھی وہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ زیادہ اس لیے بھی جاتی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بڑا بھائی بھی ہو نا، اگر وہ بیچارہ کمزور ہے مالی لحاظ سے یا صلاحیتوں میں کم ہے یا صحت کے لحاظ سے کمزور ہے، تو ماں باپ کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے، حالانکہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹے بہن بھائی پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں کبھی آپ نے فکر مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، اظہار نہیں کیا۔ تو والدین پھر یہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تو پھر بھی اپنی روٹی چلا لیتے ہو، چلا لوگے، محنت کر لوگے، آپ باصلاحیت بھی ہو، محنت بھی کرتے ہو، تو وہ بیچارہ کمزور ہے تو ہمیں اس لیے اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ ماں باپ کی فکر کی جو وجہ ہوتی ہے نا، پریشانی کی، وہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ماں باپ کے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی اور اس طرح کا کوئی خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر واقعی والدین زیادتی آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بالکل واضح کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر والدین تجھے مجبور کرتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی شرک کرو، یعنی شرک سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کام کہ جو خلاف دین، خلاف شریعت ہے، تو فرمایا فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ تم نے اچھا چلنا۔ تو آپ یہی معاملہ کیجئے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اختلاف کو آپ ان کے سامنے رکھ دیجئے اور ان سے گزارش کیجئے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی اولاد ہوں، تو آپ میرے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، اگر زیادتی کرتے ہیں تو آپ اس پر غور و خوض کیجئے، یا میری یہ غلط فہمی ہے تو مجھے آپ ضرور بتائیے اور میری اصلاح کیجئے۔ تو یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی سخت رویہ اختیار کریں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا حق بہت زیادہ بیان فرمایا، یعنی ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری والدہ۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری والدہ۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ۔ اور یہ بھی حدیث ہے، فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، تو لہٰذا کوشش اسی بات کی کیجیے کہ وہ آپ سے ناراض نہ ہوں، آپ سے خوش رہیں۔ اور یہ جو دنیاوی مال اور دولت ہے، یہ آپ کو اللہ دے دے گا، آپ حسن نیت رکھیں، اچھی نیت رکھیں، اس بنیاد پر اپنے والدین کے لیے دل میلا نہ کریں اور ان کی گستاخی نہ کریں، بے ادبی بھی نہ کریں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ، آپ ان کے ساتھ اچھا چلتے رہیں۔ اللہ پاک اپنی جناب سے آپ کو بڑی برکتیں اور بڑی وسعتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ دیکھیے اگر وہ واقعی ظلم اور زیادتی کر بھی رہے ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ ہوں گے، اللہ پاک ان سے پوچھے گا۔ آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ جس سے خدا کی ناراضگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔